اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی۔ ہم ایسے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے جنہیں ہم اپنی عملی زندگی میں سن کر ان سے درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسے بے پناہ واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آیت اللہ بہجت اسی دور کے مجتہد ہیں کہ جنہوں نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں اور اپنے وجود میں ڈھال کر پوری دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم انسانوں کے لیے ممکن ہے اور انسان ان تعلیمات پر عمل کر کے مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رزق معنوی سے متعلق گفتگو کریں گے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خداوند متعال نے اپنی تمام مخلوقات کی رزق کی فراہمی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں اور انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے تو یہ جان لیں کہ اس کمی کی بنیادی وجہ خود انسان ہے، یعنی بنیادی عامل انسان خود فراہم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے مادی اور معنوی رزق میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے آپ یہ جان لیں کہ خداوند متعال نے اپنی موجودات اور اپنی مخلوقات میں چھوٹی سے چھوٹی ترین موجود کے رزق کی فراہمی کی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے۔ آپ حشرات الارض کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے اپنے رزق تک پہنچتے ہیں، حیوانات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں کہ ان کا رزق خداوند متعال کی طرف سے کیا فراہم کیا گیا ہے۔ اگر آپ پتھروں کے اندر موجود حیوانات کو دیکھ لیں، یعنی بسا اوقات ایسی ویڈیوز بھی آپ دیکھنے میں ملیں گے کہ پتھر کو اگر شکاف کیا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے تو اس کے وسط میں بھی ایک حشرہ موجود ہے جسے خداوند متعال رزق دے رہا ہے، یعنی اس پتھر کے اندر نہ ہوا کا گزر ہو سکتا ہے، نہ پانی کا گزر ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور دوسرا امکان ہے کہ باہر سے کوئی غذا اس تک پہنچ سکے، لیکن خداوند متعال نے اس پتھر کے اندر بھی موجود اپنی اس مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور خداوند متعال اسے رزق فراہم کر رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں انسان کے لیے باعث عبرت ہیں، باعث سبق ہیں کہ جب خداوند متعال پتھر میں موجود اس چھوٹے سے حشرے کو رزق دینا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے اور خداوند متعال اپنے فریضے سے غافل نہیں ہے اور اس موجود کو اور اس مخلوق کو رزق فراہم کر رہا ہے، تو میں اور آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں تنگی رزق کی شکایت کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارے وجود میں ایسی کون سی مشکل ہے کہ جس مشکل کے باعث ہم اپنے رزق کو خود لات مارتے ہیں اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ انسان کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ خداوند متعال نے اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، لہٰذا یہ خود انسان اپنے لیے مشکلات ایجاد کرتا ہے۔ مثلا روایات میں یہی طلوعین کے درمیان سونا انسان کے رزق کی ایک کمی کا باعث قرار دیا گیا ہے، چاہے یہ رزق انسان کا مادی ہے، چاہے انسان کا رزق معنوی ہے۔ بسا اوقات صرف انسان خورد و نوش کی چیزوں کو رزق تصور کرتا ہے۔ مثلا یہ جو پانی میں پی رہا ہوں یہ میرے لیے رزق ہے، یہ لقمہ میں جو اپنے منہ میں رکھ رہا ہوں اور اس کو اپنے حلق سے اتار کر اپنے معدے کے اندر لے جا رہا ہوں یہ میرا رزق ہے۔ انسان صرف اسی چیز تک محدود ہے کہ یہ خورد و نوش کی اشیاء جو ہیں یہ انسان کا رزق ہے، جبکہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ خداوند متعال کا رزق ہے۔ یہ جو میرا بدن اس وقت صحیح و سالم ہے
ہے یہ خداوند متعال کا رزق ہے جو سلامتی کی صورت میں مجھے عطا کیا گیا ہے. یہ جو امنیت ہے, یہ جو سیکیورٹی ہے, یہ خداوند متعال کا ایک رزق ہے جو خداوند متعال نے مجھے عطا کیا ہے. لہٰذا انسان کو اس خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ صرف مادی چیزیں اس کا رزق نہیں ہے, بلکہ معنویات رزق میں ایک بہت وسیع باب ہے کہ جس کی طرف انسان کو توجہ ہونی چاہیے. لہٰذا انسان کی اگر شادی بیاہ کی مشکلات ہیں, انسان کی نوکری کی مشکلات ہیں, انسان کی کاروباری مشکلات ہیں, تحصیل علم میں مشکلات ہیں, عبادات میں مشکلات ہیں, اور پھر عبادات میں حضور قلب اور معنویت کی مشکلات ہیں, تو یہ سب کے سب انسان کے رزق ہیں جن کی کمی کا انسان کو شکوہ خداوند متعال کی بارگاہ میں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے وجود میں جھانکنا چاہیے کہ آیا اس نے کوئی ایسا راستہ تو نہیں کھول رکھا, کوئی ایسا روزنہ تو نہیں کھولا ہے کہ جس کے کھلنے کی وجہ سے اس کا رزق خداوند متعال کی طرف سے جو آ رہا تھا وہ اب رکاوٹ کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں خداوند متعال کا رزق ہے جو خداوند متعال نے انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. پس انسان اپنے حقیقی رزق کی تلاش کرے, صرف مادی رزق کے دنبال میں نہ ہو, بلکہ معنویت, بلکہ کمالات, بلکہ ارتقاء, بلکہ مدارج عالیہ طے کرنا, یہ انسان کا حقیقی رزق ہے. یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے تاکہ اس دنیا میں خداوند متعال کی اطاعت کرے, خداوند متعال کی عبادت کرے, خداوند متعال کی معرفت رکھے, اور پھر اس معرفت کے بلبوتے پر انجام دی جانے والی عبادات کے نتیجے میں یہ انسان جو ہے وہ مدارج عالیہ طے کرے اور کمالات تک پہنچے. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر 100% پختہ یقین تھا کہ اگر انسان ترقی کرے, مدارج عالیہ طے کرے اور ایسے مقام پر اگر پہنچ جائے جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اسے رہنما اور استاد کی ضرورت ہو, تو جان لے کہ خداوند متعال پر واجب ہے کہ وہ خداوند متعال اس کا یہ معنوی رزق اس کو فراہم کرے اور اس کے لیے ایک ایسے مربی اور معلم کا انتخاب کرے جو اسے مزید آگے مدارج عالیہ تک اور عالی مقامات تک اسے منتقل کرے. لہٰذا یہ انسان کا رزق ہے جس کی فراہمی کے لیے انسان کو تغودو کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر انسان معنوی سیر و سلوک کے مراحل طے کرتے کرتے اس قدر آگے چلا جاتا ہے اور آگے ایک دوراہی پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو آگے جانے کا راستہ معلوم نہیں ہے, تو یہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال پر توکل کرے, خداوند متعال پر اعتماد کرے, خداوند متعال پر بھروسہ رکھے اور یہاں پر کھڑا ہو جائے, مزید آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائے. خدا پر واجب ہے اور لازم ہے کہ وہ اس شخص کو رہنما فراہم کرے اور مربی فراہم کرے. اس مطلب پر آیت اللہ بہجت کو 100% یقین تھا کہ خداوند متعال اس شخص کے لیے مربی اور رہنما بھیجے گا جو اسے آگے لے کر جائے گا. علم ایک وسیلہ ہے, علم ایک ذریعہ ہے, جس وسیلے کے ذریعے سے, جس ذریعے کے ذریعے سے انسان ملکوت اعلیٰ کی سیر کرتا ہے اور ملکوت اعلیٰ کا سفر کرتے ہوئے مدارج عالیہ طے کرتا ہے. لہٰذا انسان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مدارج عالیہ میں کس مرتبے پر فائز ہے, کس معنوی مقام پر فائز ہے. بسا اوقات لوگ آ کر آیت اللہ بہجت سے پوچھتے تھے کہ میں نے تمام زندگی حوزہ علمیہ میں صرف کی ہے, میں نے تعلیم حاصل کی ہے, میں نے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے, تحقیق کی ہے, لیکن اپنے وجود میں جھانک کے دیکھ رہا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے اپنا تمام وقت ویسٹ کر دیا, ضائع کر دیا ہے, فضول حدر دیا ہے, میں کسی مقام پر نہیں پہنچا ہوں. تو آیت اللہ بہجت اس کو جواب میں یہ کہتے تھے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو کسی ترازو میں وزن کر کے دیکھا ہے جو اب کہہ رہے ہو کہ تم کسی مقام پر نہیں پہنچے ہو؟ کیسے تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تم کہیں نہیں پہنچے ہو؟ اپنے وجود میں دوبارہ جھانکو, دوبارہ اپنے آپ کو ٹٹولو اور دیکھو. اور معیار اس کے لیے آیت اللہ بہجت کیا فرماتے تھے معیار اس کے لیے نماز ہے. آپ اپنی نماز کی طرف توجہ دیں. اگر آپ کی اس ماہ میں ادا کی گئی نماز آپ کے گزشتہ ماہ میں ادا کی گئی نماز سے
मदारिज आलिया तय कर रही है, इर्तिका की तरफ जा रही है, आपको ऊपर सैर व सुलूक में आली मरातिब की तरफ सोक दे रही है, तो जान ले आपके मानवी रिज्क में इजाफा हुआ है और आप खुदावंद मुताल की बारगाह में, खुदावंद मुताल के कुर्ब में आगे की तरफ सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके इस माह की नमाज आपके गुज़िश्ता माह की नमाज की निस्बत बेरोनक हो चुकी है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, तो जान ले कि आपके मदारिज घट रहे हैं और आप इन्हितात की तरफ जा रहे हैं। और अपनी इस इन्हितात और इस पस्ती की वजह तलाश करें कि कौन सा ऐसा आमिल आपने अपने आमाल में अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से आपकी ये नमाज सा ये मानवी रिज़्क जो है इसके अंदर कमी रूनुमा हुई है। लिहाजा आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में इबादत पर निहायत ही तवज्जो दिया करते थे, निहायत ही अहमियत दिया करते थे इबादत को। और इस खास तवज्जो और इस खास अहमियत के बावजूद आयतुल्लाह बहजत की एक वसीयत है जिसे मैं आपकी खिदमत में नकल करता हूं। आयतुल्लाह बहजत इबादत पर इस कदर अहमियत दिया करते थे कि फरमाते थे कि इस दुनिया और इस आलम हस्ती की लजीज तरीन चीज जो है वो नमाज है। और अगर मुलूक को और बादशाहों को इस नमाज की लज्जत का इल्म हो जाए तो वो तमाम रात जो ऐशो इशरत में मसरूफ रहते हैं और तमाम रात जो लगवियात में मसरूफ रहते हैं और अयाशियों में अनवा अकसाम की मसरूफ रहते हैं, वो अगर इस नमाज की लज्जत को दर्क कर लें तो उन तमाम अयाशियों को छोड़कर तमाम रात खुदावंद मुताल के हुजूर इसी नमाज को अंजाम देंगे और खुदावंद मुताल के हुजूर सजदा रेज होकर खुदावंद मुताल से अपने गुनाहों की इस्तिगफार और माफी तलब करेंगे। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद आयतुल्लाह बहजत की जिंदगी में नमाज की अहमियत को बयान करते हुए यह बयान करते हैं कि आयतुल्लाह इस कदर नमाज को खुशू व खुशू के साथ अंजाम दिया करते थे कि सख्त तरीन सर्दी के बावजूद आयतुल्लाह बहजत जब नमाज पढ़ते थे तो उनको पसीना आ जाता था, उनका लिबास पसीने की वजह से शराबूर हो जाता था और आयतुल्लाह गीले हो जाते थे बिल्कुल उस पसीने की वजह से। और जब नमाज अदा करते थे तो इस कदर आगा का बदन बेरमक हो जाता था और वो तमाम एनर्जी और तवानाई आगा ने खुदावंद मुताल की इबादत में सर्व कर ली होती थी कि आयतुल्लाह को दोबारा दूसरी नमाज की अदायगी के लिए कुछ देर तवक्कुफ करना पड़ता था और वहीं मुसल्ला इबादत पर बैठकर आगा अपनी जो है वो कुवा को दोबारा समेटते थे ताकि दोबारा खुदावंद मुताल के महजर में इस तरह से हाजिर हों और दोबारा खुदावंद मुताल के हुजूर उसी तमाम तवज्जुह के साथ उस इबादत को और उस नमाज को अदा करें और खालिसाना खुदावंद मुताल की इबादत करें। ये वो अब्दे सालेह जिसने अपनी तमाम जिंदगी खुदावंद मुताल के हुजूर ऐसी खाशिआना नमाज में गुजार दी है। यही आयतुल्लाह बहजत अपनी वसीयत में लिखते हैं अपने फर्जंद को कि मेरी तमाम उम्र की नमाज और रोजों की एक मर्तबा दोबारा अदायगी करवाई जाए और किसी को अजीर लिया जाए ताकि वो तमाम उम्र की नमाज को मेरी तरफ से अदा करे और मेरी तरफ से रोजा रखे। यानी इस कदर इबादत के बावजूद उन्होंने अपनी क़ज़ाए उम्री के लिए और अपनी तमाम इबादत को दोबारा एहया करवाने के लिए और दोबारा उनकी तजदीद के लिए नायब लेने की वसीयत की। फिर यहां पर आयतुल्लाह ने यह भी वसीयत की कि जिस तरह से हर जुमेरात को हमारी तरफ से बाकायदा हजरत सैयद शुहदा अलैहि आलाफ तहियत वसना के लिए मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है, मैं वसीयत करता हूं कि यह सिलसिला मेरे मरने के बाद भी जारी रहे। तो आयतुल्लाह बहजत नमाज को इंसान के मानवी रिस्क और मदारज आलिया तय करने का एक रास्ता और एक वसीला करार देते हैं और मयार भी इंसान के मदारिज की जो मकाम है उसकी तशखीस के लिए मयार भी नमाज को करार देते हैं कि अगर आपकी नमाज गुज़िश्ता नमाजों से बेहतर है और आपको खुदावंद मुताल की तरफ और सैर सुलूक की तरफ आपको आगे लेकर जा रही है तो जान लें कि आप मदारिज में तरक्की कर रहे हैं। और अगर आपकी ये नमाज बेरोनक होती जा रही है तो जान लें कि आप अपने मकाम से तनज़्ज़ुल इख्तियार कर रहे हैं, अपने आमाल की तरफ तजदीद नजर करें और वो आमाल जो खुदावंद मुताल से आपको दूर कर रहे हैं उन आमाल को अपने वजूद से दूर करें। बस इंसान अपने मादी और मानवी रिज़्क की वुसअत का सामान अगर चाहता है तो उसे अपने आमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या उसने गुनाह तो नहीं किया,
کوئی ایسا گناہ اس نے انجام تو نہیں دیا جو اس کی رزق میں، چاہے وہ رزق مادی ہے چاہے وہ رزق معنوی ہے، انسان کی رزق میں کمی کا باعث بن رہا ہے، اس گناہ کو اپنے آپ سے دور کریں۔ سب سے پہلی معرفت پروردگار ہے، معرفت حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور پھر خداوند متعال کی طرف سے واجب کردہ امور ان کی انجام دہی ہے، اور انسان کو جن امور سے اجتناب کے لیے حکم دیا گیا ہے جو خداوند متعال کی طرف سے محرمات ہیں ان سے اجتناب ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس پروگرام کو عملی طور پر جاری کر لے تو انسان کی زندگی کی تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال کی طرف سے انسان کے مادی اور معنوی رزق کی ذمہ داری لی گئی ہے، اور وہ رزق خداوند متعال کی طرف سے صادر ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے۔ انسان نے خود اس کے آگے ایک راستہ روکنے کے لیے ایک سد لگایا ہوا ہے، ایک بند لگایا ہوا ہے۔ اس باندھ اور اس سد کی وجہ سے انسان تک وہ کمالات اور وہ مادی اور معنوی رزق نہیں پہنچ رہا۔ لہٰذا اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میری شادی کی مشکلات ہیں، نوکری کی مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، علمی اور تحصیل علم کی مشکلات ہیں، عبادات میں مشکلات ہیں، معنویات اور معنوی فیوزات تک پہنچنے کی مشکلات ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس نے کون سا ایسا عقیدتی گناہ کیا ہے، کون سا ایسا عبادتی گناہ کیا ہے، معرفتی گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ رزق اس تک نہیں پہنچ رہا۔ اپنے اعمال پر تجدید نظر کریں اور اپنی نماز کو معیار قرار دیں۔ اپنی نماز کو دیکھیں کہ اگر آپ کی نماز آپ کو کمالات تک لے جا رہی ہے تو یعنی آپ کے وجود میں مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ مزید آگے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نماز نیچے اور انحطاط کی طرف آپ کو لے کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں کہ جو آپ کو پڑھنا تھی۔ آپ دوبارہ اپنے عقائد میں توجہ کریں اور ان توجہ کے ذریعے سے آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری رہے گی تاکہ ہم علماء کی سیرت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں علم کے گوہر باں خزانے عطا کیے ہیں، ان خزانوں تک عمل کر کے، ان تک پہنچ کے ہمارے علماء جن مدارج عالیہ کو طے کر چکے ہیں، ہم بھی اپنے انہی سلف صالح بزرگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عملی نمونہ بن سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل آئین ہے جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔